السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کل ہم جماعت دہم کی درسی کتاب کی نظم نمبر 3 کی تشریح پر ہیں اور آج اس کا شعر نمبر 5 ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ہے جو فیڈرل بورڈ میں پڑھائی جا رہی ہے، اور اس کی جو نظم نمبر 3 ہے اس کا عنوان ہے خطاب جوانان اسلام۔ اس نظم کا شعر نمبر 5 ہے: غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ ہر لغت میں جو الفاظ ہیں وہ ہے صحرا نشین یعنی ریگستانوں میں رہنے والے، اور جہاں گیر کا مطلب ہے دنیا کو فتح کرنے والے، جہاں دار یعنی بادشاہت کرنے والے بادشاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاں بان دنیا کی حفاظت کرنے والے، اور جہاں آرا دنیا کو آراستہ کرنے والے یعنی خوبصورت بنانے والے۔ جب الفاظ ہم ان کے معنی سمجھ لیتے ہیں تو پھر مفہوم کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں اوپر جب ہم شعر کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی وہ جو صحراؤں میں رہنے والے تھے انہوں نے دنیا کو فتح کیا، پھر وہاں پر حکومتیں بنائیں، پھر جو حکومتیں بنائی وہاں کے لوگوں کو تحفظ دیا، اور اس کے بعد پھر اپنے علوم و فنون سے ان لوگوں کو اس ملک کو خوبصورت بنایا اور خوبصورت معاشرے دیے۔ اب ہم آتے ہیں اس مفہوم کی جانب۔ مفہوم ایک تو ہمیشہ ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے یاد کرنے میں، لیکن مفہوم بنانا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ اس کو آنا چاہیے، کیونکہ وہاں سے وہ جب خود بناتا ہے تو اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں اور پھر اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا، وہ اس کے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ خود سے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو مفہوم ہے اس کا: اے میری نسل کے نوجوان بچوں، میں تمہیں کن الفاظ میں اور کیسے سمجھاؤں کہ وہ صحرا میں رہنے والے عام سے لوگ کیا تھے جنہوں نے ساری دنیا کو فتح کیا، اس کے بادشاہ بنے، اس کے محافظ بنے اور اپنے فنون سے اس دنیا کو خوبصورت بنایا۔ بچوں اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب، اور یہ شعر جو علامہ اقبال کے نظم خطاب جوانان اسلام سے لیا گیا ہے۔ یہ وہ اقبال تھے جنہوں نے اپنی زبردست اور ولولہ انگیز شاعری سے غفلت میں ڈوبی قوم کو شعور دیا، ان میں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ مگر اس شعر میں ان کے لہجے میں دکھ اور بے بسی نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ نوجوان نسل کو ان کے اسلاف اور آباء و اجداد کی خوبیوں کی مثالیں دے دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اے نوجوانوں، تم کس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ سکتے ہو جبکہ تمہاری تاریخ تمہارے اسلاف کی داستانوں سے بھری پڑی ہے جو عام کمزور لوگ تھے، مگر انہوں نے اپنی فتوحات ساری دنیا میں پھیلائیں، دنیا کی مضبوط ترین حکومتوں یعنی کیسر و کسریٰ، منگولوں اور صلیبیوں کے مضبوط حکومتوں کا نہ صرف خاتمہ کیا بلکہ وہاں اپنی حکومتیں قائم کیں، وہاں پر انصاف اور امن قائم کیا، ان کے دل جیتے اور انہیں اتنا متاثر کیا وہ اسلام لانے پر رضامند ہو گئے۔ مزید یہ کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومتیں قائم کی وہاں اپنے علوم و فنون کے زبردست نشانات چھوڑے۔ آج بھی دیکھیں تو دنیا کے ہر کونے میں جہاں مسلمانوں نے حکومتیں کی وہاں اسلامی فن تعمیر کے نشانات موجود ہیں۔ اور اصل میں یہ شعر اگر تھوڑا غور سے دیکھیں اس کو، تو یہ شعر ہمارے اسلاف کی ہمہ جہت یعنی ملٹیپل خوبیوں کو بیان کر رہا ہے۔ ہمارے اسلاف صرف حکمران نہیں تھے بلکہ دنیا کی اصلاح اور ترقی کے علمبردار بھی تھے، یعنی کہ حکومتوں کو فتح تو بہت سے کیا، آپ نے چنگیز خان کو دیکھیں، آپ منگولوں کو دیکھیں، فتوحات کی اور وہاں پر لاشوں کے اور کھوپڑیوں کے مینار تک بناتے چلے گئے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ اس سے تھوڑی ہٹ کے ہے۔ انہوں نے جب کہیں پر حکومت کی تو وہاں پر اصلاح کے علمبردار بنے، اور اقبال بار بار نوجوان نسل کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ غفلت اور کاہلی چھوڑو، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو تاکہ تم بھی ان جیسے باوقار بن سکو۔ اوکے، شکریہ، اللہ حافظ۔